ابو حازم نے ارشاد فرمایا عظم ربک، اپنی زندگی میں اپنے رب کی عظمت کا احساس کرو. ہم زبان سے صرف اللہ اکبر نہ کہیں بلکہ اپنے شعور کی گہرائیوں میں اللہ کی تکبیریت کا احساس جاگزی کر لیں. اللہ بڑا ہے ہماری تمام جد و جہد سے، ہماری تمام حاصل کردہ چیزوں سے، اور ہماری تمام پراپرٹی سے، اور ہماری دنیا کی ہر شے سے اللہ بڑا ہے. وَاحْذَرْهُ أَن يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ، اور اس بات سے ڈریے کہ اللہ آپ کو اس جگہ دیکھے جس جگہ جانے سے اللہ نے آپ کو منع فرمایا ہے. وَيَفْقِدَكَ حَيْثُ أَمَرَكَ، اور ان جگہوں میں جائیے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جانے کا حکم دیا ہے. یہ مخبتین کی پہلی صفت تھی. دوسری صفت یہ ہے وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، جو مصیبتیں ان پہنچتی ہیں اس پر وہ صبر کرتے ہیں. ایمان لانے کے بعد سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ مومن کبھی ہارتا ہی نہیں، اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہر چیز دوست رسد نیکوست، دوست سے جو بھی اس تک پہنچتا ہے وہ سب اچھا ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک حدیث میں اس کی وضاحت اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، امر المومن کلہ خیر. مسلمان کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، مسلمان کا ہر حال اچھا ہے. ان اصابتہ سراء فشکر، اگر کوئی اسے خوشی ملتی ہے، کوئی راحت اسے ملتی ہے، دنیا میں اسے ترقی ملتی ہے، فشکر، تو شکر کا رویہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپناتا ہے. اور جب مصیبت ملتی ہے، جب دنیا میں ناسازگار حالات سے اسے گزرنا ہوتا ہے، تو صبر کا رویہ اپناتا ہے. جب مومن شکر ادا کرتا ہے تو اس کا رب اس سے کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اتنی نعمت بننے کے بعد اگر تو نے شکر ادا کیا ہے لازیدنکم، اب میں تیری نعمت میں اضافہ کر دوں گا. اور مصیبت ملنے کے بعد جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کا رب اسے کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، ڈرنا نہیں، تیرا رب تیرے ساتھ ہے. محبوب کا یہ جملہ ہی بہت بڑی سند ہے. ہم مصیبت میں ہو، ہمارا کوئی بڑا کہہ دے گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو دیکھیں آپ، والصابرین علی ما اصابہم، صبر کی تفسیر کربلا سے زیادہ واضح طور پر کہیں نہیں لکھی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کس طریقے سے بندہ مومن کی زندگی میں آنے والی آزمائشوں کا ذکر کرتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کا مطالعہ کیجئے. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کے حالات سے تمہیں گزارا جائے گا. وَالْجُوعِ، کبھی بھوکا رکھ کر کے بھی تمہیں زندگی گزارنی ہوگی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تمہارے کمائے ہوئے مالوں میں کمی کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا. والانفس، اور کبھی جانوں کی اتلاف کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا. اور کبھی اولاد کو فنا کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا. اس کے آگے اللہ فرماتا ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دے. ہماری زندگی میں ایک ایک مصیبت پہنچتی ہے، ہم تڑپ جاتے ہیں. کوئی انسان بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے، اس کی فیملی سے ایک فرد کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے. بہت پیاری زندگی گزار رہا ہے، کوئی اچانک نقصان ہو جاتا ہے. بہت اچھی بزنس آپ کا کاروبار بہت اچھا چل رہا، اچانک خسارہ ہو گیا. لیکن ذرا سوچئے، کربلا میں ساری مصیبتیں ایک ساتھ، ساری آزمائشیں ایک ساتھ آئیں. اور اس لیے امام حسین جمے، اس لیے کہ امام حسین نے جب کلمہ پڑھا تھا وہ کلمہ کسی مولوی سے نہیں، رسول کے آغوش میں پڑھا تھا. کلمہ توحید کی سب سے پہلی صدا امام حسین کے دل و دماغ میں جب گئی تھی وہ رسول اللہ کی صدا تھی. اور جس کے دل میں ایمان کی پہلی چنگاری اور ایمان کی پہلی اینٹ اللہ کے رسول نے رکھی ہو، وہ مصیبتوں سے ڈر کیسے سکتا ہے، وہ مصیبتوں سے ہراساں کیسے ہو سکتا ہے. پوری تاریخ انسانیت میں کربلا سے زیادہ آزمائش کہیں نہیں دیکھی گئی. یہاں امام حسین کو وطن بھی چھوڑنا پڑتا ہے، امام حسین کو اولاد کی کمی سے بھی آزمایا جاتا ہے، اپنی جائیداد سے بھی امام حسین کو محروم ہونا پڑتا ہے.
اور خود آخری وہ منظر بھی یاد آتا ہے، کتنا بوجھ رہا ہوگا اس لاشے کا جب اصغر جیسا معصوم سا بچہ امام کی آغوش میں تڑپ رہا ہوگا۔ اس وقت بھی شکر کا لہجہ امام حسین نے اپنایا، وبشر الصابرین، بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جانے والے کو اللہ کہتا ہے کسی بھی حال میں تم خسارے میں نہیں ہو۔ آپ جنگ کرنے گئے، دنیا کا اصول یہ ہوتا ہے آپ جیت کر کے آئے، آپ دشمن کو ہرا دیا تو جیت گئے، دشمن نے آپ کو ہرا دیا تو آپ ہار گئے، لیکن اسلام کی راہ میں اٹھا گیا ہر قدم کامیابی ہی کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلنے والا اگر فاتح ہو کر کے آتا ہے، زندہ ہو کر کے آتا ہے تو غازی ہوتا ہے، اور مر جاتا ہے تو شہید ہوتا ہے۔ امام حسین کی شہادت شکست نہیں، شہادت ہے، اور شہادت اللہ کا انعام ہے، اور شہادت وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ اعلان فرماتا ہے یہیں سے تمہیں ہدایت ملنے والی ہے۔ تو ساری کائنات کے لوگوں کو امام حسین کے اس شہادت سے ہدایت کا پیغام ملنے والا ہے۔ اس کے بعد میں وقت زیادہ ہو رہا ہے، دو باتیں ذکر کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا والمقیم الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرنے والے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو بھی انہیں عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے انہیں جو بھی عطا ہوا ہے ان سب کو اللہ کی بارگاہ میں نثار کرنے والے۔ اس کی تفصیل قرآن کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعہ، اولیاء کے ذریعہ، اپنے نیک بندوں کے ذریعہ متعدد مقامات پر دی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو کثرت سے اس کا ذکر کرتے ہیں، جن کے دل اللہ کے لیے جھک گئے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من الذنب فانہ هو الغفور الرحیم۔